آخری صاحب کو دیکھ لیں، یہ سنا ہے کہ اسی علاقے میں بڑی چہل پہل فرماتے ہیں، نام ہے ابو ضمیر صاحب، ابو زید ضمیر، تھوڑا کھجور وجور کھائیں، صحت پکڑے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہاسپٹل سے مریض کو اٹھا کے بٹھا دیا گیا۔ میرا مشورہ ہے ان کو تھوڑا پینٹ کھجور کھائیں، گیلی والی کھجور دودھ کے ساتھ، تھوڑی سی صحت بنائیں۔ سنیے ذرا کیا کہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن اور حدیث سے ثابت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دعا کرنا اگر قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا تو قرآن و حدیث میں موجود ہوتا، اس میں اگر نہیں ہے تو معلوم ہے ثابت نہیں ہے۔ کیونکہ کوئی آدمی اگر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں سے دعا کرنا ثابت ہے تو وہ ثابت کرے گا، لیکن اگر وہ نہیں ہوگا تو وہ ثابت نہیں کر پائے گا۔ تو اب تک کہ کسی نے ہم کو ثابت نہیں کیا کہ ایسے الفاظ سے دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہماری دعا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یا صدقے طفیل میں قبول فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا نہیں اور صحابہ نے اس کو کیا نہیں، اس لیے اس کو کہیں گے کہ ثابت نہیں ہے، اور جو ثابت نہیں ہے اس کو نہ کرنے میں ہی عافیت ہے، ویسا کریں جو ثابت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آج تک قرآن و حدیث میں کہیں نظر نہیں آیا کہ یہ کہنا کہ اللہ رسول کے صدقے میں ہمیں یہ دے دے، حضور کے وسیلے سے مانگنا، حضور کے صدقے اور واسطے سے مانگنا، یہ ہمیں قرآن حدیث میں ملا نہیں، اور چونکہ یہ ہے نہیں تو کوئی اس کو ثابت کر نہیں سکتا، آج تک کوئی یہ ثابت کر نہیں سکا، تو ان کو قرآن حدیث میں نہیں ملا۔ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ بولتے وقت ان کو شرم نہیں آتی، گویا یہ کیا اپنے آپ کو اس وقت کا مفسر اعظم سمجھتے ہیں، اپنے وقت کا کیا امام بخاری سمجھتے ہیں کہ ساری حدیثیں تمہاری نگاہوں سے گزر گئی اور تم نے اعلان کر دیا کہ نہیں قرآن حدیث میں وہ کہیں نہیں ملا۔ آئیے جناب میں قرآن میں بتاتا ہوں کہ وسیلے کا تصور اس امت کے لیے نہیں پچھلی امت میں بھی ہے، اور اس کی شرح میں پھر میں حدیث پیش کروں گا، کسی مولانا کا قول نہیں پیش کروں گا۔ پارہ نمبر 1 ہے، ان کو نہیں ملا قرآن حدیث میں قرآن سے دکھا رہا ہوں۔ پارہ 1 ہے سورہ بقرہ اور آیت نمبر 190 یہودیوں کا ایک عمل قرآن بیان کر رہا ہے، اور کس وقت کا عمل ہے کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے، سرکار تشریف نہیں لائے ہیں، تو یہودیوں کا ایک عمل قرآن بتاتا ہے، اور کیا بتاتا ہے؟ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اللہ فرماتے ہیں اور اس سے پہلے اے حبیب تجھ سے پہلے، تیرے مبعوث ہونے سے پہلے، یہ اسی نبی سے یعنی تیرے وسیلے سے کافروں پر فتح کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اے میرے حبیب جب تو تشریف نہیں لایا تو تیرے ہی وسیلے سے، اسی نبی کے وسیلے سے کیا کرتے تھے؟ کافروں پہ فتح کی دعا کیا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اور جب اے حبیب تشریف لا چکا تو، ہمارا حبیب آ گیا تو اس کی نبوت کے منکر ہو کے بیٹھ گئے۔ جب ان میں جانا پہچانا آیا تو اس کے منکر ہوئے، اور جب منکر ہوئے تو فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو پس اللہ کی لعنت ہو ان کافروں پر۔ تو کہہ رہا اللہ فرما رہا ہے کہ جب تک نبی نہیں آیا تھا بھول گئے تم، وہ احسان بھول گئے کہ تم اسی نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اور ہم فتح دیتے تھے، اور جب ہمارا نبی آ گیا تو انکار کر بیٹھے۔ تو پتا چلا کہ وسیلے کا انکار وہ کرتا ہے جو غدار ہوتا ہے، وسیلے کا انکار وہ کرتا ہے جو دغاباز ہوتا ہے، وسیلے کا انکار وہ کرتا ہے جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جب تک نبی نہیں آیا وسیلے مانگ رہے ہیں، تو اب اس کی شرح کیا ہے؟ آئیے میں نہیں بیان کرتا، حدیث کی روشنی میں ذرا دیکھیں۔ آپ کے سامنے میں حدیث کی کتاب پیش کر رہا ہوں، حاکم المستدرک، یہ امام حاکم کی المستدرک ہے، اور پھر یہ حدیث بہت ساری کتابوں میں ہے، انشاءاللہ وہ ساری کتابوں کے حوالے میں صفحے نمبر حدیث نمبر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ فی الحال اسکین پیج آپ کے سامنے آ رہا ہے، حاکم المستدرک علی الصحیحین، امام حاکم کی حدیث کی کتاب۔ وہ حدیثوں کو امام حاکم نے اس میں جمع کیا جو صحیح حدیثیں تھی، لیکن جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے نہیں نقل کیا، ان حدیثوں کو جمع کر دیا انہوں نے امام حاکم نے، لہٰذا یہ صحیح حدیثوں کا مجموعہ حاکم المستدرک کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 316، حدیث نمبر اس کی 3101، کتاب التفسیر، اور سورہ بقرہ کی اسی آیت کی تفسیر میں یہ حدیث ہے۔ کتاب التفسیر باب ہے اس کا، سورہ بقرہ کی تفسیر میں حدیث نمبر 3101۔
امام حاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال كانت يهود خیبر تقاتل اطفال. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ خیبر کے یہودی اکثر ان کی جنگیں قبیلہ اطفان سے ہوا کرتی تھی. ایک قبیلہ تھا جس کا کیا نام تھا؟ قبیلہ اطفان. قبیلہ اطفان سے کی جنگیں ہوتی تھی. اکثر یہ خیبر کے یہودی ان سے جنگوں میں ان کے جنگیں لڑتے رہتے تھے. فَقُلَّمَا الْتَقَوْا حَزَمَتْ يَهُودُ خَيْبَرَ، اور کہتے ہیں کہ جب بھی خیبر کے یہودی ان سے لڑتے تو جنگ میں ان کو شکست ہو جاتی تھی. وہ شکست سے دو چار ہوتے. جب بھی وہ لڑتے قبیلہ اطفان کے لوگوں سے، قبیلہ اطفان کے لوگ جب بھی ان پہ حملہ کرتے خیبر کے یہودیوں کو ہارنا پڑتا تھا. ان کے سامنے، ان کی طاقت کے سامنے ٹک نہیں پاتے تھے. پھر آگے فرماتے فَذَاتِ الْيَهُودُ بِحَاذِهِ الدُّعَا، تو پھر یہودیوں نے اس دعا کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگی، اللہ سے دعا کی. کون سی دعا کرنے لگے وہ؟ اب وہ دعا سنیے. اللہم انا نسألک بحق محمد النبی الامی الذی وعدتنا ان تخرجہ لنا فی آخر الزمان. انہوں نے دعا کی، اے پروردگار، اے ہمارے اللہ، ہم تجھ سے اس نبی امت، نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اس کی وسیلہ، اس وسیلے سے، اس کے واسطے سے تیری پناہ چاہتے ہیں جو تو آخری زمانے میں جن کو مبعوث فرمانے کا تو نے وعدہ کیا ہے. انہوں نے دعا کیا کی؟ اِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ، اے اللہ اس محمد کا وسیلہ، اس محمد کا واسطہ جو نبی الامی ہیں، جنہوں نے کسی سے نہیں پڑھا. پھر کس سے پڑھا؟ اللہ سے پڑھا. اللہ کے علاوہ کسی ذات نے نہیں پڑھایا. اور جن کے مبعوث ہونے کا، جن کے دنیا میں بھیجنے کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا آخری زمانے میں، ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ تو ہمیں اللہ نصرتنا علیہم، اے اللہ تو ہمیں ان پر فتح عطا فرما دے، ان کے خلاف ہماری مدد فرما. چنانچہ عبداللہ ابن عباس فرماتے جب انہوں نے یہ دعا مانگنی شروع کی نبی کے وسیلے سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمانی شروع کی. اور وہ جب بھی نبی کے وسیلے سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرماتا، یہاں تک کہ نبی کے مبعوث ہونے سے پہلے تک وہ نبی کے وسیلے سے دعا کرتے رہے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مبعوث ہو گئے، تشریف لائے، تو انہوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار فرما دیا. انہوں نے انکار کر دیا نبی کا، کہا ہم محمد کو نبی نہیں مانتے. تو اس وقت جب انہوں نے انکار کیا تو امام حاکم فرماتے، عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتے کہ اس وقت پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا کہ حبیب تیرے مبعوث ہونے سے پہلے یہ تیرے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اور جب تو مبعوث ہو گیا تو منکر ہو بیٹھے. یہ آیت کی تفسیر ہے. گویا قرآن میں وسیلے کا ذکر آیا اور وسیلے کا انکار جنہوں نے کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان کی ہے، ان کی برائی بیان کی ہے اور ان پر لعنت بھیجی ہے. فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور پھر ان کافروں پر، ان منکروں پر اللہ کی لعنت ہو. امام حاکم کے علاوہ اس حدیث کو امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے تفسیر طبری کے اندر. جلد نمبر اس کی 1 ہے، صفحہ نمبر 473. اسی آیت کی تفسیر میں انہوں نے لکھا. اسی حدیث کو امام ابو نعیم نے بھی دلائل النبوت کے اندر نقل کیا. جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 96 ہے. امام بہقی نے بھی اس کو اپنی کتاب دلائل النبوت میں لایا. امام محمد حسین بن مسعود بغوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی تفسیر بغوی کے اندر صفحہ نمبر 150 پر اسی آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو لکھا. امام جلال الدین سیوطی نے بھی در منصور کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 465 پر اس حدیث کو لکھا. امام ابن اسحاق اور امام ابن ابی حاتم نے بھی اس کو لکھا، اور بھی مفسرین نے اور محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو جگہ دی ہے.